قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس سے پہلے قرآن کریم کے اندر رمضان مبارک کے حوالے سے جو آیات تھیں ان پر بھرپور طرح سے جو ہے وہ تفسیر یا تشریح بیان کی گئی اور ضروری باتیں جو تھیں وہ بیان کی گئیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ وہ چیزیں کہ جو رمضان مبارک یا ہم روزوں سے متعلق ہیں، جو کہ بڑی عام سی نوعیت کی ہیں، لیکن ان پر بڑی کنٹروورسی ہوتی ہے، بہت اختلاف ہوتا ہے، اور بعض صورتوں کے اندر آدمی کو بڑی تشنگی ہوتی ہے کہ اس کے حوالے سے درست راستہ یا درست رائے کیا ہے۔ تو یہ بڑی عام سی گفتگو ہوگی، لیکن اس میں بڑی اہم قسم کی معلومات ہوگی، تو اس لیے اس کو جو ہے آخر تک جو ہے پلیز دیکھیے گا۔ چنانچہ سب سے پہلی بات جو عام طور پر پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو مختلف مساجد میں سے مختلف اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ کسی سے آواز آتی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں، کہیں آواز آ رہی ہوتی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 منٹ رہتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے، یعنی ایگزیکٹ کیا طریقہ کار ہے اس کا وقت جاننے کا؟ تو یاد رکھیے گا کہ اس کا طریقہ کار آج کل بہت آسان ہے کہ آپ اپنے نیٹ پر سرچ کریں کہ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ فجر کا وقت جو ہے وہ کب ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے سن رائز، یاد رکھیں، وہ تو ہوتا ہے سورج کا طلوع ہونا، ایک ہوتا ہے پو پھٹنا، ٹھیک؟ تو آپ دیکھیں کہ پو جو ہے وہ کس وقت پھٹ رہی ہے، تو یہ نیٹ پہ بھی سرچ کیا جا سکتا ہے۔ نیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہوگا فجر، جیسے کہ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر میں نے نیٹ سے سرچ کر کے آپ کے لیے سیمپل کے طور پر ایک پیج جو ہے وہ آویزاں کیا ہے۔ تو جو فجر لکھا ہوا ہے تو یہ ہے پو پھٹنے کا ٹائم، ایک ہے سن رائز کا، وہ ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یا یوں سمجھے کہ دن چڑھ جاتا ہے۔ تو وہ جو پو پھٹنے کا وقت یا جو فجر کا وقت ہے وہ دراصل اذان فجر کا وقت ہے، یعنی فجر کی اذان کا وقت۔ تو بس آپ یوں کریں کہ اس کو نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک؟ اور اس سے ٹھیک کم سے کم بھی 3 منٹ پہلے اپنا کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو میں 3 منٹ کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں احتیاط بہتر ہے، کیونکہ 1 آدھ منٹ کی ممکن ہے کہ ان کے حساب کتاب میں بھی کوئی غلطی ہو۔ بے شک آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ مختلف قسم کے جو یہ چارٹس ہوتے ہیں نیٹ کے اوپر، یا مختلف قسم کی سائٹس ہیں، یا ہمارے ہاں جو مختلف قسم کے پمفلٹ حوالے سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سب میں تھوڑا بہت جو ہے 1 آدھ منٹ کا فرق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس فرق کو نکالنے کے لیے 1 آدھ منٹ تو وہ چلا گیا، پھر 1 آدھ منٹ یوں سمجھ لیں کہ آپ جب آپ کھانا چھوڑ رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ کھانا جو ہے منہ میں بھی رہ سکتا ہے، حلق سے جو ہے اترتے ہوئے پھر جو 1 آدھ منٹ لگ سکتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے پاس وہ فجر کا جو وقت ہے، وہ جو پو پھٹنے کا جو وقت ہے، یا وہ جو اذان فجر کا وقت ہے، آپ کو وہ معلوم ہونا چاہیے، اور ٹھیک اس سے 3 منٹ پہلے جو ہے آپ اپنا جو ہے کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دیں، قطع نظر اس سے کہ مساجد میں جو بھی اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مساجد جہاں پر یہ انتظام جو ہے کچھ یوں سمجھ لیں کہ سنجیدہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، وہ بالکل اسی طرح جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غیر سنجیدہ لوگ، غیر سنجیدہ سے مراد یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ابھی نوعمر جو ہے وہ بچے بھی ہو سکتے ہیں، لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، تو ظاہر ہے غیر سنجیدگی کی وجہ سے 1 آدھ منٹ کا فرق جو ہے وہاں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فجر یعنی اذان فجر کا وقت معلوم ہو، اور از خود جو ہے اس سے 3 منٹ پہلے جو ہے وہ آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے اس شک سے اور اس ششوپن سے بچ جائیں گے کہ سحری جو ہے مجھے کب تک کرنی ہے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ جو عام طور پر پیش آتا ہے، اس سے حوالے سے بھی جو ہے عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے اپنی اہل خانہ کے ساتھ جو ہے رات کو تعلق قائم کیا ہے، شب باشی کی ہے، اور نہانے کی حاجت ہے، غسل کی حاجت ہے، غسل جنابت کی حاجت ہے اس کو، تو کیا حالت جنابت کے اندر روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا؟ یاد رکھیے گا کہ روزہ جو ہے وہ آپ انہیں ہر صورت میں رکھنا ہے، جنابت کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک؟ روزہ چھوڑنے کی یعنی وقتی طور پر چھوڑنے کی بلکہ وہ 2 وجہ ہیں جو اس سے پہلے پچھلے دونوں لیکچر کے اندر آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، کہ آدمی یا تو مریض ہو، ٹھیک، یا پھر یہ ہے کہ وہ سفر کی حالت میں ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ شیخ فانی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اتنا بوڑھا ہو کہ وہ بھی گویا کہ ایک طرح سے مریض کے حکم میں ہو، ٹھیک۔
تو اس کے علاوہ اور کوئی خاص وجہ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہاں، عورتوں کے ساتھ ایک اور وجہ ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اگر ان کو پیریڈز آ رہے ہوں تو دوران پیریڈ جو ہے ان کو بھی جو ہے روزہ جو ہے مؤخر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اگر کسی کو یعنی نہانے کی حاجت ہے، یعنی حالت جنابت کے اندر ہیں وہ صاحب، تو وہ بھی جو ہے باقاعدہ اٹھیں گے، سحری کریں گے اور جو ہے وہ روزہ رکھیں گے۔ تو اس حوالے سے البتہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلے سے غسل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر ان کی آنکھ جو ہے وہ تاخیر سے کھلتی ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں غسل کرنے جاتا ہوں تو پیچھے سے جو ہے وہ سحری کا وقت نکل جائے گا، میں کھانا نہیں کھا سکوں گا۔ تو اس کا حل پھر علماء نے یہ تجویز کیا ہے کہ اپنے اطمینان کے لیے وہ یوں کرے، ایک تو کلی کر لے، اچھی طرح سے حلق تک جو ہے غرارہ جس کو کہتے ہیں وہ پانی پہنچا لے، ٹھیک۔ اسی طرح سے ناک کے اندر جو ہے وہ ناک کے آخر تک جہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے وہ بھی پہنچا لے، ٹھیک۔ تو اس کا یہ ہوگا کہ یہ جو غسل ہے اس کے جو 3 فرض ہوتے ہیں، یعنی ناک میں آخر تک پانی پہنچانا، دوسرا غرارہ کرنا اور تیسرا بدن پر جو ہے وہ پانی بہانا، تو یہ 2 فرض ایک طرح سے اس کے پہلے سے جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے، کیونکہ اگر روزے کی حالت میں نہاتے ہوئے اس نے یہ دونوں فرض ادا کرنے کی کوشش کی تو ممکن ہے جو ہے بے احتیاطی کی صورت میں پانی جو ہے وہ حلق سے آگے نکل جائے، یا ناک کے اندر بھی پانی ڈالتے ہوئے پانی جو ہے وہ پھر حلق کے راستے جو ہے وہ نیچے چلا جائے۔ تو بس یہ ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ اس لیے روزہ چھوڑ دیں کہ جی میں حالت جنابت میں ہوں تو میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک۔ تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا۔ اب آ گیا جی سارا دن، تو یاد رکھیے گا یہ اگرچہ یوں سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے مسئلہ تو نہیں بنتا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کیوں کہ اللہ جل شانہ نے یہ روزے فرض کس لیے کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں گناہ چھوڑنے کی عادت پڑے، ٹھیک۔ تو اگر کسی شخص نے دن میں کوئی گناہ جو ہے وہ عملاً جو پہلے کرتا تھا، ٹھیک، اب نہ اس نے چھوڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ روزہ جو ہے بے فائدہ ہوا۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع القول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا، ٹھیک، یہ نہ چھوڑا اور بس ایسے ہی وقت گزرتا رہا اس کا، فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ دن بھر جو ہے وہ کھانا اور پینا جو ہے وہ چھوڑے رکھیں۔ تو اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی غلط عادت، کوئی ایک ایسا غلط کام، یا دیکھیے گا کہ ہم سب انسان ہیں اور انسان جو ہیں وہ سب کے سب خطا کار ہیں، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی جو ہے گناہ کی عادت ضرور ہوتی ہے۔ پاک صاف اللہ کی ذات، اللہ کے نبی کی ذات معصوم، ٹھیک۔ تو بندہ اپنا احتساب کرے، اپنے گلے میں نظر ڈالے، اپنے گریبان میں نظر ڈالے، کوئی ایک کم سے کم جو ہے پن پوائنٹ کر لے کہ یہ غلطی جو اس سے پہلے میں کرتا تھا اب میں حالت روزہ میں ہوں، اب میں نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر پہلے وہ غیبت کرتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، جو کہ ہم سبھی لوگ کرتے ہیں، بڑی زبردست طریقے سے کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنا مردہ گوشت اچھا لگتا ہے، ہمیں زندہ کسی بھی چیز کا بھنا ہوا، پکا ہوا اور یوں سمجھ لیں کہ روسٹ کیا ہوا وہ بھی کھانے میں مزہ نہیں آتا جتنا ہمیں جو ہے اپنے بھائی کا مردار گوشت جو ہے وہ چبانے اور نگلنے میں جو ہے مزہ آتا ہے۔ یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں اور اپنے سمیت بیان کر رہا ہوں، سچی بات یہ ہے، تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ تو کم سے کم روزے کے اندر جو ہے بندہ کسی کی غیبت نہ کرے، ٹھیک۔ یوں ہی لب پہ کسی کا جو ہے برے الفاظ میں تذکرہ آنے لگے اس کی پیٹھ پیچھے، تو فوراً جو ہے یہ ذہن میں یہ بات لائی کہ میں روزے سے ہوں۔ تو بہرحال یعنی روزے کے اندر کم سے کم کوئی ایک آدھ ایسی بری عادت، کوئی ایک آدھ ایسا گناہ جو اس سے پہلے اس سے سرزد ہوتا تھا، تو روزے کے اندر جو ہے اس کو ترک کر دیں۔ اب آ گیا جناب شام کا وقت، افطاری کا وقت۔ اب افطاری کے وقت کے اندر پھر ایک پرابلم جو ہے میں نے دیکھی ہے کہ بعض مساجد کے اندر جو ہے وہ اذان ہو جاتی ہے پہلے سے، لیکن ساتھ میں اعلان نہیں ہوتا کہ یہ حضرات روزہ افطار کر لیں، اور کچھ مساجد کے اندر جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر اعلان ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یاد رکھیے گا سیم فارمولہ ہے، یعنی آپ گوگل پہ جائیں یا کہیں سے کوئی چارٹ دیکھیں تو اس میں جو سن سیٹ کا وقت ہے، جو غروب آفتاب کا وقت ہے، اس سے جو ہے 2 یا 3 منٹ جو ہے وہ وہاں یہاں بھی تاخیر، احتیاطی تاخیر کر لیں، کیونکہ احتیاط جو ہے یہ بہتر ہے کہ جیسے کہ وہ ایک حدیث بھی ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے اگر اپنے جانوروں کو
شاہی چراگاہ جو ہے اس کے کنارے کنارے چرائے گا تو عین ممکن ہے کہ اس کے جانور جو ہیں کسی وقت بھی جو ہے بدک کر چراگاہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو محتاط آدمی ہوگا وہ اپنے جانوروں کو سرکاری چراگاہ سے جو ہے وہ دور رکھے گا۔ یہ حدیث جو ہے یہ حرام اور مشتبہ اشیاء کے حوالے سے ہے، ٹھیک۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ حرام کے اتنا قریب نہ جائے کہ کہیں وہ حرام ہی میں جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے۔ تو مشتبہ چیزوں کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ تو چونکہ اگر ہم بالکل ادھر سے ٹک 2:03 ہوئے اور آپ نے 2:03 پر ہی جو ہے وہ روزہ افطار کیا تو اس میں تھوڑا سا اشتباہ آ سکتا ہے، تو 1 آدھ منٹ کی جو ہے وہ تاخیر کر لے۔ اور اس میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر مساجد میں کوئی ایسا خاص اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد ایک حصہ رہ جاتا ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے کس چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ ایک بہت ہی وسیع اور اس ٹاپک ہے۔ میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اس کی متحمل نہیں ہے کہ میں اس کے اندر یہ چیزیں بیان کر سکوں، اور نہ ہی کوئی میرا ایسا علمی منصب ہے۔ البتہ ہسبینڈ وائف کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، چونکہ لوگ جو ہے اکثر و بیشتر پوچھتے رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ جو ہے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی کیا کسنگ کرنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا اس حوالے سے کہ اہل خانہ کے ساتھ جب تک آدمی مجامعت جو ہے اس کا آغاز نہ کرتے، ٹھیک، اور آپ مجامعت کو اچھی طرح سے سمجھتے ہی ہیں، اس وقت تک جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ ایک اور صورت ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر اس کا جو ہے سوتے میں یعنی اس نے غنودگی لی یا دوسرے لفظوں میں قیلولہ کیا یا وہ نیند میں تھا تو احتلام ہو گیا، ٹھیک، یا یوں سمجھیں کہ ویسے ہی اس نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ ایسی ہاٹ قسم کی جو ہے وہ دل لگی کی جس کے نتیجے میں جو ہے اس کا انزال ہو گیا، ٹھیک، تو تب بھی جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس میں ایک فرق یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص نے بحالت ہوش و حواس اپنے اہل خانہ کے ساتھ حالت روزہ میں جو ہے وہ جمع کیا، مجامعت کی، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ آئے گا، اور کفارہ آپ جانتے ہی ہیں کہ 60 جو ہے وہ مسلسل روزوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور اگر جو دوسری 2 صورتیں پیش آئیں، یعنی وہ نیند میں تھا کہ اس کو احتلام ہو گیا، یا اس نے جو ہے ایسے ہی یعنی کہ ایسی جو چھیڑخانی کی، یعنی کہ لپٹے ابھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، تو کمزوری کی وجہ سے یعنی یا جس وجہ سے یا غلبہ شہوت کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ باہر جو ہے اس کو انزال ہو گیا، ٹھیک۔ تو ان دونوں صورتوں میں یعنی کہ باہر انزال ہو جائے یا احتلام ہو جائے، ٹھیک، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہوگا بلکہ قضا ہوگی۔ اور قضا کس کو کہتے ہیں؟ قضا اس کو کہتے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ۔ یہ بھی اچھی طرح فرق سمجھ لیں، کفارہ اور قضا ان دونوں میں فرق ہے۔ قضا کس کو کہتے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، اور کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ کفارہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کھانا کھانے سے یا جان بوجھ کر جو ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکمل طور پر یعنی کہ جو ایک جنسی عمل ہوتا ہے وہ عمل کرنے سے اگر کوئی شخص اپنا روزہ توڑ دے تو پھر اس پر جو ہے وہ کفارہ ہوگا۔ بلکہ یہ ایک عمومی سا قاعدہ سمجھ لیں کہ کفارہ انہی 2 صورتوں میں آئے گا، باقی اس کے علاوہ جتنی صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے یاد رکھیے گا ان سب صورتوں کے اندر قضا ہی آتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آج کی یہ مختصر ویڈیو جو ہے اختتام پذیر کرتا ہوں، دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ، اور اس وعدہ کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز یہ قرآن کریم کی تدریس کا سلسلہ جو ہے اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور آپ سے خاص طور پر دعاؤں کی استدعا کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جب تک آپ کی دعائیں جو ہیں اس حوالے سے صحت و سلامتی کی دعائیں جو ہیں وہ ساتھ نہ ہوں تو یہ عمل جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ سے دعاؤں کی درخواست کے ہمارا کہ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اتنی صحت دیے رکھے، اتنا تندرست کیے رکھے کہ ہم قرآن کریم کی تدریس کے اس عمل میں جو ہے وہ شامل ہوتے رہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔